فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وہ پچھلے جمعہ عید سے پہلے ایک دفعہ میں نے کچھ سر لگائی تھی، تو وہ دوست کہہ رہا تھا اس دفعہ آپ نے کچھ سر لگائی تھی، حالانکہ مجھے اس سر کا تال کا مجھے اندازہ نہیں ہے، میں ویسے ہی سادہ ہی بیان کرتا ہوں۔ تو باہر کیا ہو گیا ہے، وہ پڑھتے پڑھتے وہ ہو ہی جاتا ہے، پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب آپ اسی مقام اللہ فرماتا ہے میں آزماتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ آزماتا ہوں۔ اب وہ رب ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے میں یہ جو دن ہے لوگوں کے درمیان پھرتا رہتا ہوں۔ آج اس کے پاس عہدہ ہے، آج اس کے پاس مال و دولت ہے، آج اس کا بڑا نام ہے، تو دنیا اس کو سلام کرتی ہے، اس کے عہدے کو سلام کرتی ہے، اس کی دولت کو سلام کرتی ہے۔ فرمایا بندے جب میں تمہارے اوپر کرم فرما دوں، جب تمہیں میں نعمت عطا کر دوں، جب تمہیں بلند رتبہ عطا کر دوں، جب تم ڈی سی بن جائے، جب تم چیف کمشنر بن جائے، جب تم وزیر اعظم بن جائے، جب تم صدر بن جائے، پھر تکبر میں نہیں آنا ہے، آنکھیں موٹی نہیں کرنی ہے، بلکہ عاجزی اور انکساری کرنی ہے۔ ہر گھڑی ہر لمحہ میرا شکر کرنا ہے، میرا فضل تلاش کرنا ہے، میرا کرم مانگتے رہنا ہے، تکبر نہیں کرنا۔ اگر جو تم کو میں نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، عہدے کی صورت میں، اگر جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں اگر تم شکر کرتا رہے گا، اللہ فرماتا ہے بندے پھر میرا قانون اور اصول یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو پھر میں تجھے اور عطا کرتا رہوں گا۔ شکر کرو گے تو پھر میں تجھے اور دوں گا۔ اگر تکبر کیا، لوگوں کو ستایا، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، لوگوں کو تنگ کیا، اپنی دولت کا روب جمایا، اپنے عہدے کا روب جمایا، اپنے جو ہے اس دولت کے نشے میں لوگوں کو تنگ کیا، ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا رہا، اللہ فرماتا ہے بندے پھر سن لے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب میں پکڑ لیتا ہوں، جب میرا عذاب آ جاتا ہے، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، پھر اس عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی بڑی سے بڑی حکومت اس عذاب کو روک نہیں سکتی، کوئی سائنسدان اسے روک نہیں سکتا، کوئی بڑے سے بڑے طاقتور اسے روک نہیں سکتا۔ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ تھا، سجدے کرواتا رہا، جب تکبر کیا تو رب نے اسے ذلیل کر دیا، ایک چھوٹا سا مچھر اس کی ناک میں گھسا دیا، اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ وہی لوگ جو اس کو خدا مانتے، جو اس کو سجدے کرتے، جوتے اس کے سر پہ مارتے، اس کو سکون آتا۔ اللہ نافرمانوں کو ایسے سزا دیتا ہے اور فرمایا جو پھر ہمارا شکر کرتا ہے، جن کو پھر ہم نعمتیں عطا کرتے ہیں، جن کو پھر ہم مال و دولت عطا کرتے ہیں، پھر وہ تکبر میں نہیں آتے، پھر وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا
اتنا عطا کرتے رہتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اب آپ اس بکار اللہ فرما رہا ہے کہ شکر کرو گے تو پھر میں اور زیادہ عطا کروں، اور اگر میں کوئی نعمت عطا کروں مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، عہدے کی صورت میں، یہ تو بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن لوگوں کے درمیان میں پھیرتا رہتا ہوں۔ اس لیے اب آپ ایسی وقار جن کو رب نے نعمتیں عطا کی اور جنہوں نے شکر ادا کیا، اللہ پاک ان کی نعمتیں بڑھاتا رہتا ہے، اور جو کفران نعمت کرتے ہیں اور تکبر میں آ جاتے ہیں، مخلوقات خدا کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، پھر اللہ پاک انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اللہ پاک انہیں اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے۔ اب آپ اسی وقت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس بیان کے اندر آپ نے یہ روایت بیان فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کی بات ہے، کیونکہ آپ کوئی دور پہ جاتے اللہ سے ہم کلام ہوتے، بات چیت کرتے، تو جب آپ جا رہے ہیں کوئی دور پہ تو ایک جھونپڑی میں ایک بوڑھے جو ہے ایک دو میاں بیوی ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لاڈلے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہمارا پیغام دے دیں کہ ہمیں بڑی غربت ہے، کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی کھانے کو نہیں ملتا، کبھی صبح اور شامیں ہماری ایسی گزرتی رہتی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ایسا کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور ہمارا پیغام دے دیں کہ جو کچھ رزق ہمارا لکھا ہے سارے کا سارا، وہ سارے کا سارا رزق ہمیں اکٹھا عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو اللہ کا ایک نظام، اس کا قانون ہے، اس کے تحت وہ جو ہے یہ عطا فرماتا ہے۔ اس نے کہا آپ ہمارا پیغام اللہ تک پہنچا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کی بارگاہ میں، بات چیت ہوئی، عرض کی مولا تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہو بکل شیء علیم ہے۔ مولا وہ فلاں ایک بندہ بندی بوڑھے ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، کہہ رہے بڑے غریب ہیں، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی کھانے کو نہیں ملتا، فاقے کاٹ رہے ہیں، مولا ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری بات پہنچا دے کہ ہمیں سارا رزق اکٹھا عطا فرما دے۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب میں نے ان کی عمر لمبی رکھی ہے، رزق تھوڑا رکھا ہے، اکٹھا دے دوں گا تو بعد میں کام کھائیں گے، عرض کی مولا تو عطا فرما دے، تو اس کو عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر موسیٰ جاؤ اس کو خوشخبری سنا دے، آج فرشتوں کے ذریعے جو ان کا رزق لکھا ہوا میں نے گندم کی صورت میں، چاول کی صورت میں، پھل کی صورت میں، جس صورت میں بھی ان کا رزق لکھا ہوا ہے، آج شام ان کے گھر میں فرشتوں کے ذریعے سارے کا سارا رزق ان کے گھر میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ کسی سیاستدان کا وعدہ نہیں ہے، یہ قادر مطلق کا وعدہ ہے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اب آپ اسی وقار اللہ نے فرشتوں کے ذریعے وہ سارا رزق اس کے گھر میں پہنچا دیا۔ بوڑھے بزرگ ہیں، میاں بیوی ہیں، 80-95 سال عمر ہے، سارا رزق جو ان کی قسمت میں تھا اللہ نے ان کے گھر پہنچا دیا۔ ان اللہ کے بندوں نے کیا کیا؟ سارا ہی پکا دیا اور تمام لوگوں کو بلا کے دسترخوان بچھا دیا اور سب کو دعوت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلا لیا کہ آؤ ہم نے دعوت کی ہے، غریب غربا بھی آ رہے ہیں، مسکین بھی آ رہے ہیں، سارے کھانا کھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں، حیران ہیں کہ جتنا رزق اس کو اللہ نے عطا کیا اس نے سارا پکا دیا ہے، اب یہ کل کیا کرے گا؟ اب کل پھر آتی ہے، جتنا پہلے نے رزق پکایا اتنا ہی پھر سارا پکا کے سب لوگوں کو پھر دعوت دے دی۔ سبحان اللہ۔ تیسرا دن گزرا، چوتھا گزرا، پانچواں گزرا،
ایسے دن گزرتے گئے، وہ بندہ ہر روز دعوت کرتا رہا، لوگ آتے رہے، مسکین یتیم کھانا کھاتے رہے۔ اب اس کے گھر میں لنگر جاری ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہے کہ اس کا تو سارا رزق اللہ نے اسے عطا کر دیا ہے، اب یہ باقی رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ اور اس نے لنگر کھول دیا ہے، سارے لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یہ کہاں سے رزق آ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کوئی دور بھی گئے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اے میرے مالک تو ہی قادر مطلق ہے، تیری حکمت اور تیرا نظام ہے، مولا تو نے تو فرمایا تھا یہ سارا رزق میں نے ان کو عطا کر دیا، مولا اس بندے نے تو لنگر جاری کر دیا ہے، اس کا رزق تو ختم ہو گیا تھا، اب یہ لنگر کہاں سے جاری ہو گیا؟ غریب بھی کھانا کھا رہے ہیں، مسکین بھی کھانا کھا رہے ہیں، ساری دنیا اس کے گھر سے کھانا کھا رہی ہے، یا اللہ اس کے اندر حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اے میرے پیارے کلیم ایک بات تو بتا، یہ جو دنیا والے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے ہیں انہیں لاکھوں کروڑوں کا نفع ہوتا ہے، اب بتا اس بندے نے میرے ساتھ تجارت شروع کر دی ہے، اب بتا اس کو میں کیوں نہیں عطا کروں گا، اس سے میں کیوں نہیں عطا کروں گا؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، میرے بندوں کے لیے کیا کرو؟ آسانیاں پیدا کرو، بانٹو، محبت بانٹو، میرے بندوں سے پیار کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں